کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ جنازے کو اٹھاتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت جو لوگ پڑھتے ہیں زور زور سے اور بلند آواز سے، کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی مخصوص دعا حدیث شریف میں آئی ہے؟ اس کے تعلق سے بتائیے۔ میرے عزیز اور دوستو، یاد رکھیے کہ جنازہ اٹھاتے وقت کوئی خاص دعا کسی بھی حدیث شریف میں وارد نہیں ہوئی ہے، کوئی خاص ذکر کسی بھی حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے۔ اس لیے جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے یا جنازہ اٹھاتے ہوئے اپنے دل میں آخرت کا استحضار ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور دل ہی دل میں آپ جو ذکر کرنا چاہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنا چاہیں قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شہادت کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیں تو دل ہی دل میں جو پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، کندھا دیا جاتا ہے، تو لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلند آواز سے اس طرح سے جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنے کا ثبوت کسی بھی حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے بلند آواز سے اس طرح سے کلمہ پڑھنا۔ تو اس طریقے کو چھوڑنا چاہیے۔ آپ ذکر دل کے اندر آپ جو ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کلمے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، استغفار کرنا چاہے استغفار کر سکتے ہیں، اور نہیں کچھ تو اپنے آخرت کا استحضار بہرحال ہونا چاہیے کہ جس طرح آج میں اپنے عزیز دوستوں کو، اپنے رشتہ دار کو کندھا دے کر قبرستان اور قبر کی زندگی کی طرف لے کر جا رہا ہوں، ایک وقت مجھ پر بھی ایسا آنے والا ہے کہ مجھ کو بھی لوگ اپنے کندھوں پر لاد کر قبرستان لے کر جائیں گے اور منو من مٹی کے نیچے مجھ کو دفن کر دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ تو جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے چلتے ہیں اور موبائل وغیرہ کے اندر بزی ہوتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو عموماً جس کے تعلق سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں وعدہ بھی کیا تھا کہ آپ کو وہ ساری چیزیں بتلاؤں گا۔ دیکھیے کندھا دینے کے تعلق سے ایک غلطی عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 قدم چلیے 2 قدم چلے، یعنی 2 قدم کہتے ہیں کہ بھائی 2 قدم کندھا دیجیے، تو 2 قدم کندھا نہیں بلکہ کم سے کم 10 قدم کندھا دینا چاہیے۔ ایک پائے کو 10 قدم، دوسرے پائے کو 10 قدم، تیسرے پائے کو 10 قدم اور چوتھے پائے کو 10 قدم، اس طرح سے 40 قدم کیا کرنا چاہیے؟ جنازے کو کندھا دینا چاہیے۔ ہاں اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے اور اتنا لے کر چلنا ممکن نہیں ہے ہر ایک کے لیے 40 قدم، تو پھر ایسی صورت میں تھوڑا سا چند قدم چل کر بھی آپ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بھیڑ نہیں بھی ہوتی ہے وہاں پر بھی لوگ کیا کرتے ہیں 2 قدم چل کر جنازے کے پائے کو دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ آ کر پھر 2 قدم چلتے ہیں۔ تو بار بار آ کر 2 قدم چلنے سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں 10 قدم ہر پائے کو لے کر چلیں۔ اور سب سے پہلے اس کا مکمل صحیح طریقہ یہ ہے کہ میت کے سرہانے کے جانب جو داہنی جانب ہے، سیدھی جانب، اس سیدھی جانب کو سب سے پہلے اپنے سیدھے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے، پھر اس کے بعد اس کے پچھلی جانب یعنی پائتی کے جانب جنازے کا جو پایا ہے اس کو اپنے سیدھے کندھے پر لے کر پھر 10 قدم چلے۔ اسی طرح پھر بائیں جانب سرہانے کے جانب پہلے 10 قدم اپنے بائیں کندھے پر لے کر آپ چلے، اور پھر پائتی کے جانب 10 قدم آپ اپنے کندھے پر لے کر چلے۔ تو یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ مکمل مسنون اور مستحب طریقہ ہے۔ پھر اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ درمیان میں بھی پکڑتے ہیں جنازے کو، بھئی درمیان میں پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاروں طرف ہی پکڑنا چاہیے، اس لیے کہ درمیان میں پکڑنے پر بعض مرتبہ ہوتا ہے ادھر سے لوگ اٹھا دیتے ہیں، جنازہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، میت کی اس میں بھی حرمتی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جنازے کے پیچھے چلنے کے بجائے جنازے کے آگے چلتے ہیں۔ تو دیکھیے جنازے کے پیچھے چلنے میں ثواب ہے، اکثر عوام کو پیچھے چلنا چاہیے، جنازے کے آگے صرف وہی لوگ جائیں جن کو کندھا دینا ہے، وہ کندھا دے کر پھر پیچھے آ جائے، پھر جن کو کندھا دینا ہے وہ آگے جائے۔ بہت سی جگہ پر دیکھا جاتا ہے آگے ہی لائنیں بنی ہوئی ہیں اور جنازے کے پیچھے لوگ کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اتباع الجنائز، کہ جنازے کے پیچھے چلنا ہے، تو جنازے کے پیچھے چلنا یہ مکمل سنت ہے اور مکمل عمل ہے۔ جنازے کے آگے چلنا یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر دی، آپ ان چیزوں کو سمجھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے اس کو دوسروں تک شیئر کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔